بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سمر ورک ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم اردو کی کتاب سے اپنا کام شروع کریں گے۔ 8th کلاس تمام بچے جو ہیں اپنی اردو کی کتاب نکالیں گے اور اس میں ہم جیسے کہ ہم نے چھٹیوں کا کام کیا، ہر صفحہ ہر پیج آپ کو ڈیٹیل سے کروایا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ سارا کام کر بھی لیا ہوگا اور آپ اس کو جلد از جلد جمع بھی کروا دیں۔ اور آج ہم اردو کی بک سے کام سٹارٹ کریں گے، تو آپ نکالتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیسن نمبر 1۔ جی تو پیارے بچوں، سبق نمبر 1 ہے حمد۔ کوئی مجھے بتائے گا حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ لوگ چھوٹی کلاسوں سے حمد کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ حمد کہتے ہیں ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جیسے نعت ہوتی ہے، نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسی طرح حمد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب حمد کو پڑھنے کے ہمارے کچھ تدریسی مقاصد ہیں، کچھ ہمارے پرپز ہیں، مقصد ہیں۔ اس کا مقصد حمد کو پڑھنے کا یہ ہے، اس حمد کی تدریس سے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بطور صنف شاعری حمد سے متعارف ہو سکیں گے، شاعری میں مخمص کی حیثیت سے روشناس۔ مخمص کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو نیچے چل کے بتاتی ہوں۔ مخمص کی حیثیت سے روشناس ہو سکیں گے، توحید کے تصور سے آگاہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ کو سمجھیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین سہارا ہے ہمارے لیے، اس کے بارے میں ان کو سمجھ آئے گی۔ کافی اور ردیف کے استعمال اور ردیف و واقعی کی خوبصورتی سے آگاہ ہوں گے۔ تو بیٹا میں آپ کو بتاتی چلوں مخمص کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے پاس پہلا شعر ہے، وہ شعر جس میں 1 2 3 4 اور 5 مصرے ہوں۔ ایک شعر جب 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے مخمص، ٹھیک ہے۔ مخمص کہتے ہیں 5 کونوں کو، ٹھیک ہے۔ 5 مصروں کا جب ایک شعر ہوگا تو اس کو ہم مخمص بولیں گے۔ جیسے 2 مصرے ہوتے ہیں نا، 2 مصروں کو ہم بولتے ہیں شعر، اسی طرح اگر 1 2 3 4 5 کا پورا بند ہوگا اس کو ہم بولیں گے مخمص، اس کو شعر نہیں بولیں گے۔ 5 مصروں کے ایک بند کو ہم مخمص بولیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اس کے علاوہ ردیف اور قافیے کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ قافیہ ہوتا ہے نظم کے دوران بیچ میں جو بھی الفاظ ہم آواز الفاظ آتے ہیں نا، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے نظر، خطر، سحر، تو یہ قافیے ہوتے ہیں۔ اور ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں، بار بار، جیسے یہاں پہ رپیٹ ہوگا بار بار، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، یہ بار بار رپیٹ ہوگا، تو یہ ہوگا ردیف۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نظم۔ خاص الفاظ دیکھتے ہیں: اوسان، اصلاح، خوف و خطر، سناٹا، پرہول، بیاباں، لیک، سحر، مرگھٹ، گھپ اندھیرا۔ اوسان کا بچوں مطلب ہوتا ہے ہوش و حواس، اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش و حواس۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ہرگز یا کسی طرح۔ خوف و خطر یعنی کہ ڈر۔ سناٹا خاموشی۔ پرہول کہیں گے خوفناک کو۔ بیاباں ہوتا ہے جنگل یا ریگستان۔ لیک کہتے ہیں لیکن کو، اوپر لکھ بھی دیتے ہیں لیکن۔ سحر صبح۔ مرگھٹ کہتے ہیں جس جگہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اسے مرگھٹ بولتے ہیں۔ گھپ اندھیرا، آپ جانتے ہیں گھپ اندھیرا کا مطلب۔ آپ ہاتھ میں پینسل رکھیے گا، جو بھی الفاظ جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں اوپر آپ اس کا میننگ لکھ لیں۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو نظم ہے حمد ہے، یہ لکھی ہے اسماعیل مریٹھی نے، اور وہ پہلے بند میں اپنے مخمصی بند میں کہنا چاہتا ہے کہ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، یعنی کہ میں جو امید لگاتا ہوں نا، میں صرف اپنے رب سے امید لگاتا ہوں، اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ رات ہو دن ہو شام ہو سحر، صبح ہو شام ہو دن ہو سحر یا صبح ہو، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ تو مجھے دن کی روشنی میں کسی کا ڈر ہے اور نہ اندھیرے میں مجھے کسی کا خوف و خطر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، دن میں رات میں صبح میں شام میں، ہر مشکل میں ہر آسانی میں میرا رب میرے ساتھ ہے، اس وجہ سے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اگلا بند دیکھیں: شام کا وقت یا سویرا ہو،
चांदनी हो के गुप अंधेरा हो, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शायर कहता है शाम का वक्त या सवेरा हो, चाहे शाम का वक्त हो चाहे सवेरा सुबह का वक्त हो, चांदनी हो यानी चांदनी रात हो, खूबसूरत चांदनी रात हो, या बिल्कुल गुप अंधेरा हो। शायर आपको मुख्तलिफ़ लम्हात बता रहा है कि हर कोई भी वक्त हो ना, दिन है, अंधेरा है, रात है, रोशनी है, वो अपना जो उम्मीद का दामन या जो अपना ये सोचता है कि रब मेरे साथ है, वो इस चीज़ को थामे रखता है। मी ने यानी कि बारिश ने, ऊपर लिख लें आप बारिश, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, चाहे बारिश हो रही हो तेज़ मूसलाधार, चाहे कोई आंधी तेज़ चल रही हो जिसने मुझको घेर रखा हो। लेक का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, लेकिन लेक पुरहोल दिल ना मेरा हो, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं डरता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरा ये ईमान है कि मेरा रब मेरे साथ है, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, अंधेरा हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, चांदनी रात हो, गुप अंधेरा हो, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में ना खौफ हो इसला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब शायर तीसरे बंद में कह रहा है जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, तूफ़ान का सन्नाटा यानी कि तूफ़ान आने से पहले एक सन्नाटा होता है, चाहे वो सन्नाटा हो मैं उससे भी नहीं डरता। सख्त अंधियाओं का चले झोंका, सख्त अंधेरी हो, अंधेरा छा जाए और एक आंधियों का तूफ़ान आ जाए तब भी मुझे डर नहीं लगता। जड़ से पेड़ों को दे खेड़ हवा, इतनी तेज़ आंधी आए कि वो जो दरख्त हैं उनको जड़ों से उखेड़ कर फेंक दे तब भी मुझे डर नहीं लगता। इनफैक्ट शायर जो आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई भी किसी भी किस्म का जो है मंज़र मेरे सामने आ जाए, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम मुश्किल मुझे सामना करना पड़े तो मैं किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे मेरे दिल में ना खौफ हो इसला, हरगिज़ मेरे दिल में डर नहीं आता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। टूट कर आसमां से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। शायर कहता है टूट के आसमां से तारे, आपने कभी आसमान से तारा टूटता हुआ देखा होगा, मैंने भी देखा है। टूट के आसमां से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, आसमान से जब तारा टूट कर गिरता है बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कोई अंगारा जो है वो आसमान से ज़मीन की जानिब गिर रहा है। तो लोग वहम करते हैं, बेचारे लोग जो है वो वहम करते हैं, डर जाते हैं, लेकिन मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, मैं बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे डर नहीं लगता। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरगट हो या कोई कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरा ओसां। शायर कहता है जी मेरे रास्ते में अगर कोई मैदान आ जाता है, कोई सहरा खुला मैदान या कोई पुराना खंडर आ जाता है, कोई सुनसान जगह आ जाती है, कोई मरगट मैंने आपको बताया था जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं उसको मरगट बोलते हैं, कोई मरगट आ जाता है, मुर्दों को जलाने वाली जगह आ जाती है, या कोई कब्रिस्तान आ जाता है, यानी इससे ज़्यादा खौफनाक जगह तो नहीं ना कोई हो सकती। तो इतनी खौफनाक जगह भी अगर मेरे रास्ते में आती हैं तो ना खता हो वहाँ मेरे ओसां। ओसां का मतलब क्या होता है कि उस वक़्त भी मैं अपने हवास नहीं खोता, मेरा जो दिमाग है वो मेरे कंट्रोल में रहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरा रब मेरे साथ है, मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, कोई भी चीज़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हो बियाबां में गुज़र मेरा या समुंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कव्वी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस आखिरी बंद में शायर आपसे फिर वही बात को रिपीट कर रहा है मुख्तलिफ मंज़र पेश करके। लास्ट शेर में वो कहता है हो बियाबां में गुज़र मेरा, चाहे मैं जंगलों से गुज़रूँ, वीरान जगहों से गुज़रूँ, इन सारी आम तौर पे जितनी चीज़ें शायर ने बताई हैं, हम अगर इन चीज़ों में से अगर गुज़रते हैं या हमें सामना करना पड़ता है यकीनन हम डरेंगे, लेकिन शायर हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता।
میں چاہے جنگل سے گزروں، کسی سنسان جگہ سے گزروں، یا سمندر پہ میں سفر کروں، خوفناک لہروں پہ، سمندر کی خوفناک لہروں پہ سمندر کروں، میرا گھر مجھ سے چھٹ جائے، دور رہ جائے، مجھے پتہ ہو کہ میرا گھر بہت دور رہ گیا مجھ سے، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، طاقتور، یہاں پہ مضبوط کے معنوں میں آئے گا، پھر بھی میرا جو جگر ہے وہ مضبوط رہتا ہے، میں اندر سے طاقتور رہتا ہوں، مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی بچوں، آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نا اس ساری تشریح کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے بچوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو جتنی بھی خوبیاں ہیں شاعر بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، یہ کچھ کویسچنز ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے ان کے آنسرز ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں پڑھ دیتی ہوں کویسچن۔ کون سے عمل کے ہونے پہ لوگ وہم کرتے ہیں؟ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ بچوں، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کر کے رکھیں جب اگلا لیسن آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگلا جو ٹاپک جب ہم ڈسکس کریں گے، اور کچھ نیچے ہیں حمد میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں۔ وہم، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، می، کوی، سحر، انگارے اور خوف و خطر۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹوٹل الفاظ ہیں۔ ان کے جملے بھی آپ نے خود کوشش کرنی ہے، کسی سے ہیلپ نہیں لینی، کچھ آپ بنا کے رکھیں۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ سارا کام کرواؤں گی تو آپ دیکھیے گا، اور خود کو آپ نے جج کرنا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں، کہ آیا کہ آپ اس لیول پہ ہیں کہ آپ کچھ تھوڑا بہت جو ہے کریٹو ٹاسک جو ہے وہ آپ کر سکیں خود سے۔ اور بچوں بہت آسان ہے، یہ جو خالی جگہ پر ہے یہ میں ایز اے ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں، یہ خالی جگہ پر ہے اور یہ بھی خالی جگہ پر ہے، نیچے کچھ مصرے ہیں، ان ساروں کو آپ نے سولو کرنا ہے، اور جو کالم وغیرہ ہیں، اور جو یہ پیج ہے اگلا پیج ہے، سارا تقریباً یہ پوری ایکسرسائز کوشش کیجیے گا کہ آپ سولو کر کے رکھیں، میں بھی آپ کو کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اور میں بس یہ جج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ خود جو ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔